نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورۃ الزمر کی آیت نمبر 27 تا آیت نمبر 31 ارشاد فرمایا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ اور البتہ تحقیق ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے قرآن پاک میں ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں۔ عربی میں ضربہ کے مختلف معانی آتی ہیں اور قرآن حکیم میں بھی اسے مختلف معانی میں استعمال کیا گیا ہے۔ ضربہ کے معنی ہوتی ہیں مارنا اور ضربہ سفر کرنا اور بیان کرنا بھی اس میں شامل ہے، تو یہاں پر مطلب ہے بیان کرنا۔ بعض اوقات مشکل بات کو آسان بنانے کے لیے مثال پیش کی جاتی ہے۔ وہ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ تمثیل سے تفہیم میں تسہیل ہوتی ہے، یعنی مثال کے ذریعے بات کو سمجھانا آسان ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے بات سمجھانے کے لیے بہت ساری مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ منافقین اور کفار کے طرز عمل کی مثالیں بھی قرآن پاک میں ہیں، کفار کے خرچ کرنے کی مثال بھی ہے، شرک کے اندر جو برائی پائی جاتی ہے اس کو بھی مثال کے ذریعے سے واضح کیا گیا ہے، نور خداوندی کی مثال بھی بیان کی گئی ہے۔ اس طریقے سے حق و باطل، دنیاوی زندگی، یہود کے علماء، مومن اور کافر، کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ وغیرہ کی مثالیں قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں۔ ان مثالوں کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے عقیدے اور ایمان کو درست کر لیں اور شرک اور کفر کی برائی اور قباحت کو جان لیں اور صراط مستقیم پر چلتے ہوئے اپنی آخرت کو بنا لیں۔ تو فرمایا کہ لعلہم یتذکرون، کہ مطلب یہ ہے اس کا مثالیں بیان کرنے کا کہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں، کیونکہ اگر مثال ان کی سمجھ میں آ گئی تو پھر اپنی حالت کو وہ درست کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا جس قرآن میں ہم نے مثالیں بیان کی ہیں وہ قرآن عربیہ، وہ قرآن عربی زبان میں ہے۔ قرآن کریم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور اس وقت جو قوم اولی مخاطب تھی وہ سارے کے سارے عربی بولنے والے تھے، ان کی زبان عربی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس آخری کتاب کو عربی زبان میں نازل فرمایا۔ سورۃ حامیم سجدہ میں ارشاد فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، اگر ہم اس قرآن کو غیر عربی زبان میں نازل کرتے تو پھر یہ لوگ اعتراض کرتے کہ اسے ہماری زبان میں کھول کر کیوں نہیں بنایا گیا اور ہمیں سنایا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے عربی زبان میں ہی نازل فرمایا۔ اور پھر قرآن کریم کی صفت ہے کہ غیر ذی عوج، کہ اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے بلکہ صاف صاف اور سیدھی سیدھی باتیں ہیں جو ہر اس شخص کو آسانی سے سمجھ آ جاتی ہیں جو فطرت سلیمہ رکھتا ہو اور عقل سلیم رکھتا ہو۔
اس کتاب میں نہ تو کوئی اختلاف ہے، نہ ہی کسی قسم کا کوئی تعارض ہے، نہ خرابی ہے، اور نہ ہی واقعہ کے خلاف کوئی بات ہے۔ اگر کسی کا اپنا دماغ ہی خراب ہو تو پھر اس کو تو ہر چیز ہی ٹیڑھی نظر آئے گی، ہر بات میں اس کو ٹیڑھا پن نظر آئے گا، ورنہ حقیقت میں اس کتاب کے اندر اور اس کے اندر آیات میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ سورۃ کہف کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس ذات نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا۔ تو قرآن پاک کو جس دور میں نازل کیا گیا اور جس زبان میں نازل کیا گیا، اور اس وقت جو مخاطب تھے وہ عربی زبان کے ماہر تھے اور قرآن پاک کی فصاحت اور بلاغت کو بھی اچھی طرح سے سمجھتے تھے۔ قرآن حکیم معجزہ ہے، اور قرآن پاک کا اعجاز صرف عبارت کی موزونیت کی وجہ سے نہیں ہے اور نہ ہی اس کی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے ہے، بلکہ یہ کتاب اپنے علوم و معارف، تعلیم، نظام، قانون کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے۔ اور اس لیے تو قرآن پاک نے دنیا بھر کے عربوں کو اور غیر عربوں کو، ہر زمانے کے لوگوں کو چیلنج کر رکھا ہے کہ اگر تمہیں اس کتاب کی صداقت میں کچھ شک ہے تو پھر تم بھی فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ آج تک اس چیلنج کا جواب نہ کوئی دے سکا ہے اور نہ کوئی دے سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو ان تمام خوبیوں کے ساتھ نازل فرمایا، اور اس لیے لعلہم یتقون، تاکہ لوگ برے انجام سے بچ جائیں، اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیں، اپنے عمل کی اصلاح کر لیں اور اپنی فکر اور خیال کو درست بنا لیں۔ آگے ارشاد فرمایا کہ ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتی ہیں، رجلا فیہ شرکاء، ایک آدمی یعنی غلام ایسا ہے جس کی ملکیت میں کئی مالک شریک ہیں، متشاکسون، وہ آپس میں ضد بازی بھی کرتے ہیں، یعنی بعض جھگڑالو قسم کے مالکوں کا ایک مشترکہ غلام ہے، وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور ایک غلام ایسا ہے جو مکمل طور پر ایک ہی شخص کی ملکیت میں ہے، هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا، کیا یہ دونوں غلام برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس غلام کے کئی مالک ہیں اور وہ ہیں بھی آپس میں لڑنے والے، جھگڑنے والے، تو پھر تو یہ بات واضح ہے کہ ہر مالک غلام سے زیادہ خدمت لینے کی کوشش کرے گا، اور اس طرح وہ مختلف مالکوں کی کھینچا تانی کا شکار ہو کر مصیبت میں گرفتار ہوگا، اور دوسری طرف وہ غلام ہے جو ایک ہی مالک کی خدمت پر معمور ہے اور وہ اسی کی طرف پوری توجہ دے کر اس کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے، اور ایسا غلام جو ایک مالک رکھتا ہے وہ دوسرے غلام کی نسبت بہت آرام اور سکون میں ہوگا، اسے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تفسیر معالم العرفان میں ہے کہ شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پہ فرماتے ہیں کہ ایک غلام جو کئی مالکوں کا ہوگا اس کو کوئی بھی اپنا نہیں سمجھے گا اور نہ ہی اس کی پوری طرح کوئی خبرگیری کرے گا، اور اس لیے وہ ہمیشہ پریشان ہی رہے گا اور تکلیف میں رہے گا، اور دوسری طرف وہ غلام ہے جو سارے کا سارا ایک ہی مالک کا ہے، وہ شخص اس کو اپنا سمجھتا ہے اور اس کی خبرگیری بھی پورے طریقے سے کرتا ہے۔ فرماتی ہیں کہ یہی مثال ایک موحد اور مشرک کی ہے، ایک رب تعالیٰ کو پوجنے والوں کو اطمینان اور سکون حاصل ہوگا، جبکہ کئی معبودوں کے پجاری ہمیشہ پریشان ہی رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مثال کے ذریعے سے توحید کی سعادت کو بیان کیا ہے اور شرک کی قباحت کو بیان فرما دیا، اور پھر فرمایا الحمدللہ، تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہر طرح کی مثالیں بیان کر کے مسئلے کو سمجھا دیتے ہیں، بل اکثرہم لا یعلمون، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت بے سمجھ ہے جو اس قدر واضح حقائق کو بھی سمجھنے سے قاصر ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی نے تو مثالیں دے دے کر اور کھول کھول کر بات سمجھائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب شرک کی تردید فرمائی اور مشرکین کے جو معبود تھے ان کی مذمت فرمائی تو اس بات پر مشرکین سخت برہم ہوئے اور وہ کہنے لگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کہ یہ نیا دین لے کر آ گئے ہیں جو ہمارے عقیدے کو خراب کر رہے ہیں، ہمارے درمیان اختلافات پیدا کر دیے ہیں، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ حق اور بتوں کی برائی بیان کرنے سے منع کرتے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں میں نہ آتے اور اپنے مشن کو جاری رکھتے تو وہ لوگ پھر کہتے تھے ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، سورۃ طور میں ہے، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی شاعر ہیں اور ہم اس کے حق میں زمانے کے حوادثات کا انتظار کر رہے ہیں؟ معاذ اللہ، جو ہی ان کو موت آئے گی تو سارا دھندا ختم ہو جائے گا، سارا کام رک جائے گا، مشن چلانے والا کوئی نہیں بچے گا، اور پھر ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انک میت وانہم میتون، بے شک آپ بھی اور یہ سارے لوگ بھی موت کا پیالہ پینے والے ہیں، سب نے ہی دنیا کو چھوڑ جانا ہے، موت تو سب پہ آنی ہے، جیسا کہ سورۃ انبیاء میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ تو ہر ذی روح کو چکھنا ہے، خواہ وہ کافر ہو یا مومن، مخلص ہو یا منافق، نیک ہو یا بد، کوئی بھی موت سے بچ نہیں سکتا۔ تو فرمایا کہ موت تو ہر ایک پر طاری ہونی ہے، اور جس طرح انفرادی موت ہے ہر ایک شخص پر آنی ہے، اسی طرح اس کائنات کی بھی ایک موت ہے، ایک وقت مقرر ہے، اور جب وہ وقت پورا ہو جائے گا تو پھر اس کائنات کی بھی موت کی گھڑی آ پہنچے گی، جسے قیامت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ فرمایا ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر اس دن تم اپنے پروردگار کے پاس جھگڑا کرو گے۔ اس جھگڑے کے بارے میں حدیث شریف میں بہت ساری باتیں وارد ہوئی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے لَتُعَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، لوگوں کے حقوق ادا کرو ورنہ یہ حق قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی کی عدالت میں دلائے جائیں گے۔ فرمایا اگر دنیا میں کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو اذیت پہنچائی ہے تو قیامت والے دن اس مظلوم کا حق بھی دلوایا جائے گا۔ اس دن ایک پڑوسی دوسرے کے خلاف اپنے حق کے لیے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں مقدمہ دائر کرے گا اور کہے گا میرے پروردگار اس شخص نے مجھے ستایا تھا، مجھے گالی دی تھی، میرا حق غصب کیا تھا جو مجھے دلایا جائے۔ بیوی اور خامن بھی آپس میں جھگڑیں گے، بیوی اپنے خامن کے ظلم و زیادتی کی شکایت کرے گی اور خامن اپنے حقوق کی عدم ادائیگی کی بات کرے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قاتل اور مقتول کا تنازع بھی رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اور مقتول اپنے قاتل کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں لائے گا، اس کے جسم سے خون ٹپک رہا ہوگا اور وہ مقدمہ پیش کرے گا کہ اے پروردگار اس شخص نے ظلم و زیادتی کے ساتھ مجھے ناحق قتل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس جھگڑے کا بھی فیصلہ فرمائیں گے۔ اور یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اول ما یقضى بین الناس فی الدماء، یعنی قیامت کے دن سب سے پہلے قتل ناحق کے فیصلے ہوں گے۔ ایک موقع پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کیا دنیا میں پیش آنے والے جھگڑے قیامت کو پھر پلٹ کر آئیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، ہر چیز کے متعلق جھگڑے پیش ہوں گے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اذل شدید، پھر تو معاملہ بہت ہی دشوار ہوگا۔ آپ کا یہ بھی فرمان ہے کہ کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟
صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو۔ فرمایا قیامت والے دن مفلس آدمی وہ ہوگا جس کے تمام نیک اعمال ظلم و زیادتی اور حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں دوسروں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ ظالم کی تمام نیکیاں سوائے ایمان ظلم کے بدلے میں مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ اگر پھر بھی بدلہ پورا نہ ہوا تو پھر مظلوم کے گناہ ظالم پر ڈال دیے جائیں گے اور یہ شخص اس بوجھ کو لے کر جہنم میں داخل ہوگا۔ اللہم احفظنا منہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ ظالم حاکم کو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ رعایا شکایت کرے گی کہ اس نے ہمارے ساتھ فلاں فلاں زیادتی کی ہے، ہمارے حقوق ادا نہیں کیے، ہماری جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری پوری نہیں کی، اس نے ظلم کو نہیں روکا۔ فرمایا اس مقدمہ کے نتیجے میں ظالم حاکم مغلوب ہو جائے گا، اس سے کوئی جواب نہیں بن پڑے گا اور پھر آخرکار اسے بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں آتا ہے کہ انسان کی روح اور جسم بھی آپس میں جھگڑیں گے۔ روح کہے گی کہ اے فلاں تو نے اس جسم کے ساتھ فلاں فلاں گناہ کیے، لہذا سزا کا مستحق تو ہے، مگر جسم کہے گا کہ فلاں برائی کا حکم تو نے ہی دیا تھا جس پر میں نے عمل کیا، لہذا سزا کا مستحق تو ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے بات سمجھائی کہ ایک اندھا اور ایک معذور ایک باغ کے قریب اکٹھے ہو گئے۔ وہ پھل چوری کرنا چاہتے تھے مگر اندھے کو نظر نہیں آتا تھا اور لنگڑا معذور چل نہیں سکتا تھا۔ بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اندھا آدمی معذور کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر باغ میں لے جائے اور جو معذور ہے لنگڑا ہے مگر ہے تو بینا، وہ پھل توڑے گا۔ تو فرمایا جس طرح یہ اندھا اور یہ لنگڑا دونوں مجرم ہیں، اسی طرح روح اور جسم دونوں کو مجرم ٹھہرا کر سزا دی جائے گی۔ تو قیامت کے دن ہر شخص اپنا جھگڑا اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش فرمائیں گے اور پھر سب کے وہاں پر قطعی فیصلے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائیں اور بغیر حساب کتاب کے فضل فرما دیں۔ اگر حساب و کتاب شروع ہو گیا تو ہمارے پاس کچھ نہیں نکلے گا سوائے ہماری خطاؤں کے، سوائے ہماری رسوائی کے، اور کچھ نہیں نکلے گا۔ اللہ تبارک و تعالی بغیر حساب کتاب کے فضل والا معاملہ فرما دیں، کرم والا معاملہ فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالی دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائیں تاکہ دنیا سے ہم اس حال میں جائیں کہ کسی کا حق ہمارے ذمہ باقی نہ ہو، اور قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرخرو فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔